الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے اسم متمکن کی تیسری اور چوتھی قسم نیز ان کا اعراب بھی پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھنا ہے ہمیں سوال، اسم متمکن کی تیسری قسم اور اس کا اعراب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے کہ اسم متمکن کی تیسری قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے۔ جواب، اسم متمکن کی تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہے۔ کیا ہے تیسری قسم؟ جمع مکسر منصرف ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ اعراب بتا رہے ہیں کہ اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ یعنی اسم متمکن کی پہلی اور دوسری قسم کا جو اعراب تھا، اسم متمکن کی تیسری قسم کا بھی اعراب وہی ہے۔ جس طرح اسم متمکن کی پہلی اور دوسری قسم حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتی تھیں، ٹھیک اسی طرح اسم متمکن کی تیسری قسم بھی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آئے گی، اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھیں، جیسے جاء رجال، رأیت رجالا، مررت برجال۔ جاء رجال میں رجال پر ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ جاء رجال میں رجال پر ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل واقع ہے۔ کیوں فاعل ہے؟ جاء فعل ہے تو رجال اس کا فاعل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فاعل مرفوعات میں سے ہے۔ فاعل جو ہے مرفوعات میں سے ہے۔ جب فاعل مرفوعات میں سے ہے تو رجال فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہوا، اور جب مرفوع ہوا تو یہ ضمہ کے ساتھ آیا، کیونکہ یہ جمع مکسر منصرف ہے، اور جمع مکسر منصرف کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے رجال ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ پر مرفوع ہے۔ دوسری مثال ہے رأیت رجالا، اس کا معنی ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا۔ تو یہاں پہ رجالن منصوب کیوں ہے؟ یعنی رجالن پر فتحہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ منصوب ہے، یعنی رجالن پر فتحہ ہونے کی وجہ یہ کہ یہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مفعول بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے۔ مفعول بھی جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوبات میں سے ہے، اسی وجہ سے رجالن منصوب ہوا۔ جب منصوب ہوا اور تو فتحہ کے ساتھ ہی منصوب کیوں ہوا؟ منصوب ہونے کی تو کئی اور بھی صورتیں تھیں نا، تو فتحہ کے ساتھ ہی منصوب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ جمع مکسر منصرف ہے، اور جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے رجالن فتحہ کے ساتھ منصوب ہوا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر منصرف ہے، اور جمع مکسر منصرف کی حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے رجالن فتحہ کے ساتھ منصوب ہے۔ مررت برجالین، مررت برجالین میں رجالین پر کسرہ ہے۔ کیوں کسرہ ہے؟ کیونکہ یہ حالت جری میں ہے۔ اچھا، حالت جری میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حرف جار کا مدخول ہے، اور حرف جار کا مدخول حالت جری میں ہوتا ہے، یعنی مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، مجرور ہونے کی تو کئی اور ہی صورتیں تھیں، یعنی کبھی کوئی اسم ہوتا ہے ایسا جو فتحہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، کوئی اسم کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، کوئی اسم یا ما قبل مفتوح کے ساتھ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کسرہ کے ساتھ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جمع مکسر منصرف ہے، اور جمع مکسر منصرف کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ جمع مکسر منصرف کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے رجالین کسرہ کے ساتھ مجرور ہے۔ سوال، جمع مکسر منصرف کا کیا مطلب ہے؟ اوپر پڑھے نا کہ اس میں متمکن کی تیسری قسم جمع مکسر منصرف ہے، اور اس کا اعراب بیان کیے۔ تو آپ سوال کر رہے ہیں کہ جمع مکسر منصرف کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں جمع مکسر منصرف؟ جواب، جس جمع کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جس جمع کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اور
غیر منصرف نہ ہو وہ جمع مکسر منصرف ہے، یعنی جس جمع کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اس میں تبدیلی ہو گئی ہو. جیسے رجالن دیکھیں، رجالن اصل میں اس کا جو واحد ہے نا وہ ہے رجلن، تو رجلن سے رجال بنا، رجال ہے جمع اور رجل ہے واحد، تو رجل کے بعد یعنی رجل میں اضافہ کر کے رجال بنایا گیا، جیم کے بعد الف اضافہ کیا گیا نا، رجلن میں جیم کے بعد الف نہیں ہے رجلن میں، رجال میں جیم کے بعد الف ہے رجالن، تو یہاں پہ یعنی جمع میں الف کا اضافہ کیا گیا، تو واحد کا صیغہ برقرار نہ رہا، واحد کا وزن سلامت نہ رہا، تو کیونکہ واحد کا وزن سلامت نہیں رہا ٹوٹ گیا، اسی وجہ سے اسے مکسر کہتے ہیں. مکسر کا معنی ہے ٹوٹا ہوا. اور منصرف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تنوین کسرہ وغیرہ آتی ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے اس لیے منصرف ہے. ٹھیک ہے، تو جس جمع کے واحد کا وزن سلامت نہ ہو اور غیر منصرف نہ ہو وہ جمع مکسر منصرف ہے. جیسے رجالن طلبتن. ٹھیک ہے، سوال، اس میں متمکن کی چوتھی قسم اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اب یہاں سے چوتھی قسم کے بارے میں شروع کر رہے ہیں کہ اس میں متمکن کی چوتھی قسم کیا ہے اور اس کا اعراب کیا ہے. جواب، چوتھی قسم جمع مؤنث سالم ہے. اس میں متمکن کی چوتھی قسم جمع مؤنث سالم ہے اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ، یعنی حالت نصبی میں بھی کسرہ کے ساتھ آئے گا اور حالت جری میں بھی کسرہ کے ساتھ. یہ دو یعنی اس میں جو ہے جمع مؤنث سالم ایک ایسا اسم ہے، جمع مؤنث سالم ایک ایسا اسم ہے کہ اس میں حالت نصبی اور جری دونوں برابر ہیں. حالت نصبی اور جری دونوں میں یہ اسم کسرہ کے ساتھ آئے گا، دونوں میں اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے مثال دیکھیں، ہاؤلائی مسلماتن. ہاؤلائی مسلماتن کا معنی ہے یہ مسلمان عورتیں ہیں. تو یہاں پہ مسلماتن یہ مرفوع کیوں ہے؟ یعنی مسلماتن میں ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ مسلماتن حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ خبر ہے اور خبر مرفوعات میں سے ہے، تو مسلماتن خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. اچھا، مرفوع ہونے کی تو کئی صورتیں تھیں، کبھی کوئی واو کے ذریعے واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ضمہ کے ساتھ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے. جمع مؤنث سالم کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے مسلماتن ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے. دوسری مثال ہے رأیت مؤمناتن. اس کا معنی ہے میں نے مومن عورتوں کو دیکھا. تو اس میں مومناتن مجرور ہے، یعنی اس پر کسرہ ہے. کیوں کسرہ ہے؟ کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے. مومناتن حالت نصبی میں ہے. اور حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی واقع ہے اور مفعول بھی منصوبات میں سے ہے، اسی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہے. تو حالت نصبی میں ہونے کی کئی صورتیں تھیں. کوئی اس میں ایسا ہے جو فتحہ کے ساتھ حالت نصبی میں ہوتا ہے، کچھ اسما ایسے ہیں جو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ حالت نصبی میں ہوتے ہیں. تو یہ کسرہ کے ساتھ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اس کا اعراب جو ہے یعنی حالت نصبی اس کی کسرہ کے ساتھ ہے. مسلماتن کسرہ کے ساتھ ہے. مررت بمؤمناتن، مومناتن کسرہ کے ساتھ ہے. مررت بمؤمناتن اس کا معنی ہے میں مومن عورتوں کے پاس سے گزرا. مررت بمؤمناتن میں مومن عورتوں کے پاس سے گزرا. تو اس میں جو مؤمناتن ہے اس میں بھی کسرہ ہے. اس میں کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت جری میں ہے. اس سے پہلے جو تھا وہ حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے کسرہ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، مومناتین اس پر کسرہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ حالت نصبی میں ہے. اور یہاں پہ مررت بمؤمناتین میں کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حالت جری میں ہے. ٹھیک ہے، حالت جری میں کیوں؟ کیونکہ با کا مدخول ہے اور با کا مدخول حالت جری میں ہوتا ہے، اس لیے حالت جری میں ہے. تو حالت جری میں ہونے کی کئی صورتیں تھیں، تو یہ کسرہ کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ کسرہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، یعنی جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی اور حالت جری دونوں کسرہ کے ساتھ آتی ہے. اب یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور جیسے اخذت المعلمات الروبیات عن المتعلمات، استادنیوں نے طالبات سے روپیے لیے. تو یہاں پہ دیکھیں تینوں یعنی جمع مؤنث سالم کا تینوں اعراب یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اس کی تینوں حالت یہاں پہ استعمال کی گئی ہیں. سب سے پہلے دیکھیں اخذت المعلمات، معلمات پر ضمہ ہے. کیوں ضمہ ہے؟
کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے. حالت رفعی میں ہونے کی وجہ کیا؟ کیونکہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. اخذت کا فاعل کون ہے؟ اخذت کا فاعل المعلمات ہے. المعلمات فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اور الربیاتی پر کسرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منصوب کیونکہ یہ حالت نسبی میں ہے. اور حالت نسبی میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. کیا لیا؟ پیسہ لیا، روپیہ لیا. تو یہ حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی حالت نسبی میں ہے. اور حالت نسبی میں جب ہے تو کسرہ اس پر آیا کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. اس کے بعد عن المتعلمات میں المتعلمات پر بھی کسرہ ہے کیونکہ یہ مجرور ہے، یعنی حرف جار کا مدخول ہے، اور حرف جار کا مدخول جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے. اور یہ کسرہ کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی حالت جری جو ہے کسرہ کے ساتھ آتی ہے. اسی طرح دوسری مثال بھی ہے، دیکھ لیں. دفعت المسلمات الصدقات الی الفقیرات، یعنی مسلم عورتوں نے نادار عورتوں کو خیرات دیے. تو اس میں المسلمات فاعل ہے اس لیے مضموم ہے، الصدقات مفعول ہے اس لیے مکسور ہے. ٹھیک ہے. اور الفقیراتی حرف جار کا مدخول ہے، یعنی حالت جری میں ہے اس لیے یہ مکسور ہے. سوال، جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ اوپر جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان ہوا، یعنی اس میں متمکن کی چوتھی قسم، اور اس کا اعراب بیان ہوا کہ اس میں متمکن کی چوتھی قسم جمع مؤنث سالم ہے، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ ہے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جمع مؤنث سالم ہے کیا؟ جمع مؤنث سالم کہتے کسے ہیں؟ سوال، جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس جمع میں اس کے واحد کا وزن سلامت و برقرار ہو. جس جمع میں اس کے واحد کا صیغہ سلامت اور برقرار ہو. ٹھیک ہے، وہ جمع مؤنث سالم ہے. یعنی واحد کے صیغے میں تغیر و تبدیلی نہ ہوئی ہو بلکہ واحد کا صیغہ سلامت ہو، اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. پھر اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. جس واحد کے آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ اور نون مفتوح، یعنی جس جمع کے آخر میں یا ساکن اور ما قبل مفتوح ہو، جس جمع کے آخر میں یا ساکن ما قبل کسرہ، یا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اور نون مفتوح ہو، یا واو ساکن ما قبل ضمہ اور نون مفتوح بڑھا دیا جائے، وہ جمع مذکر سالم ہے. ایسے مثال دیکھیں، مسلمینہ جمع مذکر سالم ہے. کیوں سالم ہے؟ جمع مذکر سالم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں دیکھیں، اس کے آخر میں یا ساکن ما قبل مکسور، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے اور نون مفتوح ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی صورت جو تھی یا ساکن ما قبل مکسور اور اس سے پہلے یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے، اسی وجہ سے یہ جمع مذکر سالم ہے. اور مسلمہ جو ہے یہ بھی جمع مذکر سالم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہے، اور جس کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم یعنی واو سے پہلے ضمہ ہو، واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو اور اس کے بعد نون مفتوح ہو، وہ بھی جمع مذکر سالم ہوتا ہے. اس لیے مسلمون جمع مذکر سالم ہے. اس کے بعد ہے عالمین بھی جمع مذکر سالم ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے. اور جس واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا دی جائے وہ جمع مؤنث سالم ہے. ٹھیک ہے. جس واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا، گول تا نہیں، تا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گول تا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لمبی تا. تو جس واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا دی جائے وہ جمع مؤنث سالم ہے. جیسے مؤمنات، ضاربات، مرفوعات، حسنات، سیئات، یہ سب کیا ہیں؟ جمع مؤنث سالم ہے کیونکہ ان کے آخر میں دیکھیں الف اور لمبی تا ہے. سوال، ملاقات، مراعات، مناجات، مرضات، موات، یہ سب کلمات مؤنث سالم ہیں یا نہیں؟ جو کلمات اب بیان کیے گئے، کیونکہ ان کے آخر میں تائے الف تو ہے لیکن تائے لمبی تا نہیں ہے بلکہ گول تا ہے. اب جواب دیں گے. جواب، یہ سب کلمات مفرد ہیں، جمع مؤنث سالم نہیں. کیوں جمع مؤنث سالم نہیں؟ کیونکہ ان کے آخر میں جو ہے الف تو بڑھائی گئی ہے لیکن الف کے ساتھ لمبی تا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان میں جو ہے اکثر باب مفاعلہ کا مصدر ہے. باب مفاعلہ جانتے ہوں گے، ایک باب ہے مفاعلتن کے وزن پر ہے ملاقاتن، یہ سب اکثر اس کے مصادر ہیں. ٹھیک ہے. اللہ و رسولہ اعلم.
اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔